اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں مولا حسین کا جملہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور حر کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ حر کون ہے؟ اپنی قبیلے کا بہادر شخصیت کا نام، عرب میں اس کا نام ہے. جب مولا حسین کربلا کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں رکے ہوئے امام کو جو ماہرین قافلے میں ساتھ ساتھ چلتے تھے، جو 100 میل دور کا راستہ بتاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ سامنے کوئی قافلہ کوئی لشکر تو نہیں، اس لیے کہ اس زمانے کے جو ماہرین تھے تو اس میں کچھ ماہرین نے آ کے ایکسپرٹس نے آ کے امام سے کہا، مولا ٹھہرے ہوئے تھے کہ مولا سامنے ایک لشکر نظر آ رہا، اور تو امام نے پوچھا کیا وہ لشکر قافلہ ہے، کوئی بات سنا تو کہا نہیں مولا آرمی کا کوئی فوج کا لشکر ہے. مولا نے 2 آدمیوں کو بھیجا، مولا تو جانتے ہیں حجت کا تمام کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا، کہا جا کے معلوم کر کے آؤ کہ ہے کس کا لشکر. وہ لوگ جا کے معلوم کر کے آئے، آ کے کہنے لگے مولا وہ تو حر کا ہے، 10 15 20 ہزار کا لشکر لے کے آ رہا، لیکن اس وقت اس لشکر کا یہ حال ہے کہ پانی ختم ہو چکا، پیاس سے بے چین ہے، اگر 10 15 منٹ آدھا گھنٹہ پانی نہ ملے تو پورا لشکر مر جائے، پورے جانور مر جائے، اتنی بری حالت ہے ان کی. یہ سنا اور لشکر ہماری طرف ہی آ رہا. بس دوستو یہ سنا کہ پیاسے ہیں، ساقی کوثر کے لال نے مولا عباس سے کہا عباس مشکوں کے منہ کھول دو. مولا عباس نے کہا کہ مولا ہمارے ساتھ بچے ہیں، تو کہا کوئی بات نہیں عباس ہم پانی آگے سے لے لیں گے، مشکوں کے منہ کھول دو، ان کی جان بچا لو، پیاسا میں نہیں دیکھ سکتا. عزیزو لشکر آیا، امام نے ایک ایک کو پانی پلوایا، اتنا پانی کہ امام نے یہ حکم دیا کہ جانور کے سامنے پانی رکھو، جب تک جانور 3 مرتبہ اپنا منہ نہ پھیل لے اس وقت تک پانی نہیں ہٹانا. آپ دیکھو طریقہ بتایا امام، سب پانی پی چکے، جانور یہ سب کے سیر ہو گئے، بالکل طاقت آ گئی. اب مولا حسین اپنے لشکر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور جو ابھی مر رہا تھا جس کو حسین نے زندگی دی، اس نے مولا لٹرلی اپنے گھوڑے کو لا کے مولا کے سامنے روک دیا. اس کی ہمت دیکھو، اب بہت بڑی طاقت کا نام، اس کی ہمت دیکھو کہ ابھی اتنا بڑا احسان کیا حسین نے، لیکن لا کے اس نے گھوڑے کا سر روک دیا. روک کے لٹرلی اس کا جو مقصد تھا، جو اس کے جملے تھے کہ مولا امام فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، یعنی لٹرلی یو آر انڈر اریسٹ ناؤ، ایسا. اور جبکہ وہ جانتا ہے ادھر عباس ہے، ادھر علی اکبر ہے، پورے بنی ہاشم ہے، لیکن اس کو آپ سوچو کہ کیا یقین ہے کہ حسین پہلے حملہ نہیں کریں گے. اس نے روکا اور اس نے اپنے اس ہاتھ کو حسین کی لجام پہ ڈال دیا گھوڑے کی، اور ڈال کے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک. بس جیسے ہی اس نے لجام پہ ہاتھ ڈالا، امام جانتا تھا سویا ہوا ذہن تھا، سویا ہوا ذہن تھا، اس کا کانشیس سویا ہوا تھا. امام نے اس کو جھنجھوڑا ایک جملے میں. امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ ایسا جملہ ہے عرب میں کہ تم مر جا تیری ماں روئے. حر نے ہاتھوں کو ہٹایا، ہٹا کے ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے ایسے کلام کرے. اگر کوئی اور کرتا تو میں بتاتا. پھر سر کو جھکاتا ہے، سر کو جھکا کے کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا. آپ کی ماں کا نام، آپ کی ماں وہ بی بی ہے کہ جس کا نام میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں لیتا. اس نے احترام شہزادی کونین کیا تھا، تو حسین نے بھی حر کو وہ اعزاز دیا، وہ آنر دیا کہ جو حبیب ہو، مسلم ہو، زہیر ہو، سعید کسی کو نہیں دیا. سب اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن حر کو جو آنر ملا وہ کسی ساتھی حسین کو نہیں ملا. اس لیے کہ حر کو حسین نے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو امام نے کہا کیا اچھا نام تیرا حر رکھا کہ دنیا میں بھی تو حر ہے، آخرت میں بھی تو حر ہے. اس کے بعد وہ آنر کیا. دوستوں میں وہی تو کہہ رہا صبح جب سے 1 گھنٹے سے کہ کعب
احترام کرو، امام کے لیے کچھ کرو، دیکھو امام تم کو کیا عطا کرتا ہے۔ حر کو وہ آنر دیا، وہ آنر کیا دوستو، اس نے شہزادی کا احترام کیا تو اس حر کے سر پہ وہ رومال باندھا جو شہزادی کونین کا ہے، رومال باندھ دیا۔ حر وہ بادشاہ ہے، حر وہ کنگ ہے جس کے سر پہ یہ کراؤن موجود ہے، سارے دنیا کے کراؤن، سارے دنیا کے تاج ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف۔ بخشش کے لیے کیا نہیں چاہیے، اب کیا چاہیے اس کو؟ شہزادی کونین کا رومال اس کے سر پہ، بس آیا کربلا میں 9 محرم تک ساتھ رہا، 9 محرم تک ساتھ رہا یزید کے۔ جب عاشورے کی صبح آئی، شہزادی کونین کا فرزند مولا حسین نرغے میں گر گیا۔ فجر کی اذان کا وقت آیا، شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے۔ بہن نے کہا، ماجائی نے کہا ہے، مولا نے کہا کہ بیٹا علی اکبر تمہاری پھوپھی کی خواہش ہے کہ آج اذان تم دو۔ شہزادے نے کہا اللہ اکبر، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ اللہ کی کبریائی تیری ہے۔ اذان دی، ادھر حر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا، اذان کے ساتھ شاعر کے مجھے 4 مصرے یاد آئے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے ہیں۔ حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مخدر بھی بدل سکتے ہیں۔ علی اکبر نے مخدر بدلا، حر کا ایسا مخدر بدلا کہ حر خیمے سے بس آخری منزل پہ آ گیا، خیمے سے وہاں باہر آیا۔ جب باہر آیا تو اس نے عمر سعد نے کہا کہ حر کیا ارادہ ہے؟ کہا عمر سعد اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا، میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا کہ جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ حر چلا، اس کا بیٹا ہے، اس کا غلام ہے۔ کیسے چلا؟ آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا، ہاتھوں کو پیچھے کر لیا، جن ہاتھوں سے لجام حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ جب چلا دوستو، خیام حسینی سے کچھ فاصلے کے اوپر، یہ مولا عباس کا کمال تھا، کمال تھا۔ ایسا انتظام کیا تھا، فوج کو ایسا بانٹا تھا، تقسیم کیا تھا کہ امام حسین کے خیمے تو بیچ میں، اطراف میں 3 یا 4 لیئر سیکیورٹی کی تھی جو ٹھہرایا تھا کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، کوئی سامنے سے حملہ نہ کرے، سائڈ سے نہ کرے، ادھر سے نہ کرے۔ لٹرلی ایسے لیئرز بنائے تھے، تیر انداز کو بٹھایا تھا، نیزے والوں کو تلوار، انہیں ایسا پروٹیکٹ کیا تھا۔ اور قیام حسینی بھی آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا قیمہ جو ہے وہ مولا عباس کا، کمال کا کمانڈر تھا، کمال کا کمانڈر تھا۔ خود چلا اپنے لشکر کو لے کر، 3 آدمی کا لشکر۔ پہلے جو چیک پوسٹ، اپنی لینگویج میں بول رہا، جو پہلا چیک پوسٹ تھا مولا حسین کے طرف جانے کا، اس میں جناب زہر بیٹھے ہوئے۔ زہر نے جیسے ہی حر کو دیکھا، پوچھا کون ہے؟ جانتے تھے، معرفت تھی۔ کہا کون ہے؟ حر نے کہا میں حر۔ امام نے کہا کیوں؟ زہر نے کہا کیوں آیا؟ اس نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ اب میری طرف دیکھ رہا، اب تڑپ کے رو گے۔ حر نے پوچھا، زہر نے پوچھا کیوں آیا؟ تو کہا میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں، زہر نے سر سے لے کے پیر تک حر کو ایسا دیکھا، سر سے لے کے پیر تک حر کو ایسا دیکھا۔ حر سجا ہوا تھا، تلوار بھی تھی، نیزہ بھی لگا ہوا تھا، تیر بھی تھی۔ اس لیے کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ سپاہی جب گھر سے باہر نکلتا تو پورا سج کے نکلتا، جیسے کوئی گن لے کے چل رہا، جس کے پاس گن ہوتی ہے گن لے کے چلتے۔ اور یہ تو جنگ کا میدان تھا، بیٹا بھی ویسی ہے، غلام بھی ویسے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، نیزہ سجا ہوا۔ زہر نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، دیکھ کے کہا کہ حر پہلے یہ تلوار اور تیر اور نیزہ اتار کے یہاں رکھ دے، اس کے بعد جانے کی اجازت دی۔ دوستو حر وہ شاہ، اس کو یقین دیا کہ میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار رہے۔ یہ عرب کے دستور کے مطابق ایک بزدلی کی علامت تھی کہ اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لیں، انہیں سرنڈر کر دیا تم نے۔ حر کو یقین نہیں آیا کہ آج تک میری زندگی میں مجھے کوئی ایسا نہیں بول سکا۔ اب اس کا جملہ سننا، اس کا جملہ سننا، پلیز غور سے سنو۔
ہر نے جیسی زہر نے کہا جو ہتھیار اتار کے رکھ دے، ہر نے غور سے دیکھا زہر کو اور دیکھ کر کہا کہ ہر سنو، زہر سن، آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے، لیکن میری غرض ہے زہر، اسی لیے میں اتارے دیتا ہوں، میں حسین کے پاس مجھے جانا ہے، میری غرض ہے اس لیے اتارے دیتا ہوں۔ جب زہر، اب دیکھو حسین کے چاہنے والے کیسے تھے، جس کے لیے مولا حسین نے فخر محسوس کیا، بس میں آخری حصے پہ آ گیا، فخر محسوس کیا کہ جیسے میرے چاہنے والے مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ اب زہر کا جواب سنو، ہن نے کیا کہا کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے۔ جب زہر نے اس کے تیور دیکھے، اس کا مزاج دیکھا، اس کا رنگ دیکھا، اس کا لہجہ دیکھا ہر کا، تو فوراً پلٹ کے زہر نے کہا ہوگا ہر ہوگا، تو بھی سن لے، تو بھی سن لے، تو کہہ رہا نا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن آج تو بھی سن لے کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے فاطمہ کے لال کے پاس ہتھیار لگا کر چلا جائے۔ ایسے چاہنے والے تھے، ایسے انصار تھے حسین کے۔ اور آیا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر، پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو کہا علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے۔ پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا مولا عباس آپ کو ویلکم کرنے آ رہے۔ پھر تیسری مرتبہ بیٹے نے پکارا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر نے پوچھا آپ کیا ہوا، تو کہا مولا حسین خود آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ ہر رونے لگا، ہر سیدھا گیا مولا کے قدموں پہ گر گیا، کہا مولا مجھے غلطی کو معاف کر دو۔ حسین نے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا کہ ہر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ بس دوستو اس کے بعد ہر نے کہا مولا یہ جو بچوں کی التش کی آواز آ رہی، یہ آواز کو میں نہیں سن سکتا۔ تو حسین نے کہا ہر جب دشمن بن کر آیا تھا تو حسین نے تیری خاطر کی تھی، لیکن ہائے حسین آج اتنا غریب ہو گیا کہ میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ تو ہر نے کہا مولا مجھے معاف کر دو، یہ جو بچوں کی التش کی آوازیں آ رہے میں اس کو نہیں سن سکتا۔ مولا میرے بیٹے کو اجازت دو، بس میں نے مجلس ختم کر دی، 201 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ ہر نے کہا کہ میرے بیٹے کو اجازت دو۔ مولا نے کہا ہر تو مہمان ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ کہا نہیں مولا، میرے ہاتھ جوڑتا، مولا پلیز میرے بیٹے کو اجازت دے دو۔ جوان بیٹا ہے ہر کا، بہادر کا لال ہے، میدان میں آیا، خوب جنگ کی، جنگ کر کے جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ ہر کو آواز دی کہ بابا میری مدد کو۔ جوان بیٹے کا معاملہ تھا، ہر تلوار لے کر میدان میں نکل گیا، پوچھتے جاتا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے۔ جب پکار رہا تھا تو ایک پہلو سے آواز آئی کہ ہر ادھر آ۔ اب جو پلٹ کے دیکھا کہ حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کے لاشے میں پہنچ گئے اور اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے زخموں کو صاف کر رہے۔ ہر اپنا بیٹے کا غم بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بس دوستو حسین کا جواب، میری مجلس تمام۔ حسین نے اس وقت ہر کو کہا کہ ہر تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے۔ حسین یہ کیسے گوارا کرے کہ تو اکیلا اپنے بیٹے کے لاشے میں جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا غلام زادے کے لیے آپ یہ کہہ رہے؟ ارے جب علی اکبر جیسے بیٹے نے آپ کو پکارا، ارے آپ کو کس نے مدد کی؟ ارے کبھی اٹھتا تھا حسین زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، بار بار یہ جملہ کہتے تھے بتاؤ علی اکبر تمہارا بابا کدھر آئے؟ جب پہنچے بیٹے کے پاس تو جوان بیٹا ایڑیا لگڑ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ اللهم عجل وليك الفرج